اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 54 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے سبق کی دو موضوعات ہیں سامعین کرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ مجرم روز قیامت کسی قیمت پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکتے۔ دوسرا، تمام نعمتوں کا مالک جب اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اسی کو اپنا رب تسلیم کر لو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا وہ محسوس کریں گے گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہ تھے۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور خواہ ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دنیا میں ہی دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اور ہم آپ کی حیات مبارکہ میں ایسا کریں گے یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات بخش دیں تو انہیں بہر صورت ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ خود اس پر گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول آتا رہا ہے، پھر جب ان کا رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکا اور وہ پھر بھی نہ مانے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ طعنہ زنی کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ نفع کا، مگر جس قدر اللہ چاہے
ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جب ان کی مقررہ میعاد آ پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ آپ فرما دیجئے اے کافرو، ذرا غور تو کرو، اگر تم پر اس کا عذاب ناگہاں راتوں رات یا دن دہاڑے آ پہنچے تو تم کیا کر لوگے؟ وہ کیا چیز ہے کہ مجرم لوگ اس سے جلدی چاہتے ہیں۔ اثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ کیا جس وقت وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ اس وقت تم سے کہا جائے گا اب ایمان لا رہے ہو، اس وقت کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ تم استہزاءً اسی عذاب میں جلدی چاہتے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کچھ بھی اور بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم کماتے رہے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا دائمی عذاب کی وہ بات واقعی سچ ہے؟ فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم، یقیناً وہ بالکل حق ہے اور تم اپنے انکار سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 54 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر ہو، لِكُلِّ نَفْسٍ، ہر ایک نافرمان کے پاس، ظلمت، جو ظلم اس نے کیا ہے، ما فی الارض، زمین میں، لفتدت بہ، تو یہ سارا مال اگر وہ بدلے میں دے ڈالے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں ندامت محسوس کریں گے، لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھیں، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان، قُضِيَ فیصلہ ہو جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف سے، وہم لا یظلمون، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، وہی جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ عذاب جو ہے، مجرم جو تھے عذاب کی جلدی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، حجت پوری ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت کی وجہ سے تم پر فوراً عذاب نہیں آ رہا، یہ اس کا قانون ہے کہ فوراً نافرمانی پہ اس کو کسی کو عذاب نہیں دیتا، ڈھیل دیتا ہے، وقت دیتا ہے تاکہ یہ سدھر جائیں۔ لیکن جب وہ وقت، ایک معین وقت پوری ہو جاتی ہے تو پھر عذاب ان پہ لازمی آتا ہے۔ ایک نقطہ سامعین اکرام جو میں گزشتہ سبق میں کہنا چاہ رہا تھا اور پھر وقت نہیں تھا، وہ یہ ہے کہ رسول تو ہمارے پاس آ گئے ہیں سامعین اکرام، اور یعنی اب من حیث القوم عذاب نہیں آئے گا، یعنی دنیا تباہ نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون، یعنی یہ ایسا ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم چلانا ہے، اب دوسرا رسول نہیں آنا، ایک ہی شریعت جاری اور ساری رہے گی۔ ہاں عذاب جو ہے اقوام پہ بھی آتے ہیں،
اور افراد پہ بھی آتے ہیں۔ عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ من حیث القوم امت مسلمہ جب اپنے عروج پہ تھی، جب انہوں نے اپنے کام کو چھوڑ دیا تو آپ نے دیکھا سقوط بغداد ہو گیا، لاکھوں مسلمان جو ہے وہ مارے گئے اور ان کی وہ خلافت ختم ہو گئی، عربوں کی خلافت ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے تاتار آئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترکوں نے وہ خلافت لے لی، خلافت عثمانیہ جس کا نام ہے۔ انہوں نے جب چھوڑ دی تو ان سے بھی وہ خلافت لے لی گئی۔ اب روئے زمین پر کوئی خلافت نہیں ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے یعنی جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی دعوت رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ حضور کی جو رسالت کا منصب ہے، جو دعوت ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ اب یہ کون کرے گا؟ یعنی یہ ڈیوٹی کون انجام دے گا؟ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، میری ہے، آپ کی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے۔ ہم سب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا جو دعوت تھی اس کو پھیلائیں، یعنی اس کے امتیوں کی حیثیت سے یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جس کی ذمہ داری اس نے اپنے رسول کو دی تھی، اب امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو آگے پھیلائیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ ہم دنیا داری میں پھنس چکے ہیں، اللہ کے رسول کی دعوت کو ہم عملاً جھٹلا رہے ہیں۔ تو اس وقت تو بڑی بری حالت ہے امت مسلمہ کی اور ہماری۔ پہلے تو مطلب دیکھیں فرد سے قوم بنتی ہے، ربط قائم فرد ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ تو پہلے تو فرد کی بات ہے، دیکھیں افراد نہیں ہے، پھر جماعت نہیں ہے، یہ ڈیوٹی کون سر انجام دے گا؟ سامعین اکرام بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے وہ دعوت قبول کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں گم کر دیں، اس کے بعد اٹھیں اور اس دعوت کو پھیلائیں۔ یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اچھا، دوسرا جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ جو عذاب ہے وہ آج بھی واقع ہوتا ہے اقوام پہ بھی۔ اب تو امت مسلمہ ہے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے اس وقت۔ جب جماعت بنے گی تو پھر دیکھا جائے گا، وہ ڈیوٹی سنبھالے گی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ وہ جب جماعت بنے گی تو پھر وہ ہوگا۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم گزشتہ سبق پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب وہ رسول آ جائے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف سے اور پہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو یہ سامعین اکرام یعنی ترجمہ آپ نے سنا نا کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب رسول آ جائے تو ان کا یعنی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں رسول آ گیا ہمارے پاس، ہم امت دعوت ہیں یا امت اجابت ہیں، جو کچھ بھی ہے، رسول کا پیغام آ گیا، دعوت آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب عذاب یا ثواب، یہ دونوں میں سے ایک چیز کے ہم مستحق ہیں۔ اگر رسول کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر رسول کی دعوت کو قبول کر لیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ کو اپنی زندگی کی منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑے، تو پھر ثواب ملے گا، ہمیں اجر ملے گا اس کا، عذاب نہیں ملے گا، عذاب سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم نے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا، جھٹلانا دو قسم کا ہے، ایک زبان سے ہے، ایک عملاً ہے۔ ہم نے امت مسلمہ جو ہے، اس نے آج کی جو امت ہے، اس نے عملاً جھٹلا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے، انجام دونوں کا ایک ہی ہے۔ اب عذاب کا فیصلہ آ چکا ہے، یعنی عذاب کا فیصلہ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہا ہے، اس وقت میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکتا ہے، لیکن عذاب کا فیصلہ نہ ماننے کی صورت میں عذاب کا فیصلہ حق ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ ایک بات اور بھی وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اجتماعی طور پہ بھی آج کل بھی آتے ہیں اور انفرادی طور پہ بھی آتے ہیں۔ انفرادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان پہ ہدایت واضح ہو جاتی ہے اور وہ پھر دعوت قبول نہیں کرتا، تو پھر اس کا دل جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیاہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کی میں آپ کو سنا رہا ہوں، تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، پے در پے فتنے نازل ہوتے ہیں انسان کے دل پہ۔ اگر کسی دل نے وہ فتنہ قبول کر لیا، یعنی جو دنیاوی خواہشات ہیں وہ قبول، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری خواہش آئی، اس نے وہ بھی لے لی، تیسری آئی، اس نے وہ بھی قبول کر لی، آہستہ آہستہ دل اس کا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ عذاب سامعین اکرام آج کل بھی وارد ہو رہے ہیں۔ آپ یعنی کوئی صاحب نظر اگر ہو تو دیکھیں اکثر لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، سیاہ زنگالود ہو چکے ہیں۔ اب ایسے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں کہ جن پہ محنت کرنا عبث ہے، انہوں نے بالکل مکمل گہری نیند سو گئے، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں مستقل غفلت میں پڑے ہوئے، غافل ہیں۔ دنیا کو انہوں نے محبوب بنا لیا ہے، آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا ہے، اور خوف خدا ان کا ہو گیا ہے معاشرے سے۔ تو سامعین اکرام یہ بات جو ہے یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ نہیں کہ بس آسمان سے بجلی گرے اور آپ جل جائیں، یا کوئی اور وہ ہو جائے نا، یا زلزلہ ہو آپ دھنس جائیں اس میں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن عذاب کی شکل دیکھیں، اصل جو آپ کی روح ہے اس پہ عذاب ہوتا ہے، اور اس کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے آپ کے اعمال کی وجہ سے۔ روح ضمیر مر جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں سمجھانے کے لیے اگر میں کہوں ضمیر مر جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ جب ضمیر مر جائے تو اس شخص پہ اللہ کا عذاب جو ہے وارد ہو گیا۔ اب یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں قرآن اگر آپ سوچ و بچار کریں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے انکار کیا تو اس پہ اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، معیشۃ ضنکا، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو دیکھیں زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں ہم ہر شخص جو ہے پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی۔ تو یہ بھی عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھیں دل ضمیر مردہ ہو جائے، ہم ایسی قوم میں رہ رہے ہیں جس کا ضمیر مردہ ہے، جس کو دیکھیں کھلم کھلا فحاشی ہے، عریانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں لوگ کر رہے ہیں، اور اس میں لوگ جو ہے وہ غرق ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ خلاصہ اس کلام کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آج بھی نازل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی دعوت قبول نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پڑ جاتا ہے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو فتنے میں پڑ گئے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کے جو فتنہ ہے اس میں پڑ چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم نے احاطہ کر لیا ہے کافروں کا۔ تو عذاب دور نہیں ہے سامعین اکرام۔ بہتر یہ ہے کہ ہم جاگ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہیں، اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے صراط مستقیم پر چل پڑے۔ بہرحال آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے سامعین اکرام کہ قل ارأیتم، آپ
ولو ان لکل نفس، جو سبق ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تو تم غافل ہو اور غفلت برت رہے ہو مسلسل یوم آخرت، یوم جزا، پھر تم عذاب سے چھوٹ نہیں سکتے، عذاب سے چھوٹ نہیں سکتے۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اگر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر ایک شخص وہاں پوری دنیا کا اکیلا مالک بن جائے اور وہ فدیے میں دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہیں ہوگی، لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور یہ اس وقت ندامت محسوس کریں گے لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ ہو جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اچھا دوسری الا ان للہ ما فی السماوات والارض، دیکھو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، الا خبردار، ان وعد اللہ، بے شک وعدہ اللہ کا حق سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ہوا یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ سامعین اکرام، یہ دو تین آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، پہلی تو یہ ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض۔ ایک تو اس میں مضمون یہ ہے سامعین اکرام کہ انسان اگر کمزوری دکھاتا ہے تو وہ دنیا کی وجہ سے کمزوری دکھاتا ہے، دنیاوی خواہشات، اور جو اسے سراب کے طور پہ جو چیزیں چمکتی نظر آتی ہیں اس پہ دھوکہ کھا کے اپنا دل اس کو دے بیٹھتا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کا واحد مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا مالک، اور اس میں جو کچھ بھی ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں، اور اس کا مالک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں انسان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، تم نے تو چند وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے نا کہ تو ہی ناداں جو چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ اے نادان، تم بس چند کلیاں دیکھ کے جو ہے وہ اس پہ لٹو ہو گئے، تمہارا تو مکمل علاج موجود ہے، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ تو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو ہر چیز جو ہے اس کا مالک، واحد مالک میں ہوں میں، اور سارے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ میں سخی بھی ہوں، داتا بھی ہوں، دینے والا ہوں۔ ينفق کیف یشاء، ید اللہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں، کھلے ہوئے، جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ان بین السطور یہ مضمون ہے کہ اے انسان، تم دنیا پہ دھوکہ ہو گئے اور دنیا کو تم نے دل دے دیا، تم ایسا کرو کہ حقیقت پر نظر ڈالو، یہ سب کچھ میرا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک بھی میں ہوں، اور میں سخی ہوں، مجھ سے توقع لگا لو، میں تمہاری زندگی خیر سے بھر دوں گا، میں تمہاری زندگی میں بھلائیاں ڈال دوں گا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ تو الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی سچے وعدے کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت خیر ہے، ہم تو اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، دولت اور ظاہر پہ لوگوں کا اعتماد زیادہ ہے، یعنی اللہ پہ اتنا اعتماد نہیں ہے، اعتماد تو ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ پہ، ساری
جو توجہ ہے اور فکر ہے وہ ظاہر پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو وعدہ میں کر رہا ہوں، اب وعدہ جو ہے وہ خیر کا بھی ہے اور شر کا بھی ہے، وعدہ جو ہے وہ خیر کا بھی ہے اور شر کا بھی ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی دعوت کو ہم نے مان لیا تو پھر خیر کا وعدہ ہے، یعنی پھر بھلائیاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ للذین احسنوا، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں۔ لیکن جو بدکار ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا، تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ دیکھیں دنیا کوئی اچھی نہیں گزرتی، دنیا داروں کی دنیا اچھی نہیں گزرتی۔ ظاہر کو نہ دیکھیں، ان کے باطن کو دیکھیں، ان کی اندر کی حالت کو دیکھیں، پریشان حالت۔ تو یہ یعنی بالکل گھاٹے کا سودا ہے اگر کوئی اللہ کے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیتا ہے، نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل نہیں بناتا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، تم ایسا کرو کہ میرے وعدے پہ یقین کر لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ ہوا یوں ہی موت اور زندگی، تمہیں زندگی اس نے دی ہے، موت کا بھی وہی مالک ہے، واپس اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، تو آخر کیوں تم نے مجھ سے منہ موڑا ہوا ہے؟ جب میرے ہی پاس آنا ہے تو تیاری کر کے آؤ، اور تیاری اگر نہیں کی تو پھر ڈوب جاؤ گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، ما فی الارض لافتدت بہ، اور اگر ہر ایک نفس کے لیے جس نے ظلم کیا ہے وہ مالک ہو جائے جو زمین میں ہے، لافتدت بہ، اور اس کو فدیے میں دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ محذوف ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ ندامت محسوس کریں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ اسروا مطلب یہ ہے کہ وہ چھپائیں گے اپنی ندامت، یعنی دل میں شرمندہ تو ہوں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف سے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، دیکھو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق،
دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Had every soul which had done wrong possessed everything on earth, it would offer it as a ransom. They will hide the remorse when they witness the suffering, and it will be judged between them equitably, and they will not be wronged. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Assuredly, to God belongs everything in the heavens and the earth. Assuredly, the promise of God is true, but most of them do not know. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. He gives life and causes death, and to him you will be returned. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔